بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک برطانوی تاریخ نویس کے مطابق 15-16 دن گزرے ہوں گے کہ سالار اوریزی نے گھوڑوں کے ٹاپ سنے۔ اس نے پیچھے دیکھا تو ایک گھڑ سوار لشکر سرپٹ چلا آ رہا تھا۔ سالار اوریزی جو خطرہ محسوس کر رہا تھا وہ آ گیا تھا۔ اس نے فوری طور پر اپنی لشکر کو جو قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا محاصرے سے ہٹا کر ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور پھر اسے ایک جنگی ترتیب دے لی۔ عقب سے یا باہر سے حملے کی صورت میں اپنی لشکر کو اس طرح اکٹھا کرنا ضروری تھا، ورنہ محاصرے میں لشکر بندہ بندہ ہو کر بکھرا رہتا۔ جب گھڑ سوار لشکر قریب آیا تو دیکھا کہ آگے آگے دو سواروں کے ہاتھوں میں حسن بن صبا کے پرچم تھے۔ سوار نعرے بھی باطنی فرقے کے لگا رہے تھے۔ سالار اوریزی نے اپنے لشکر کو قلعے سے اور پیچھے ہٹا لیا اور دیکھنے لگا کہ لڑنے کے لیے زمین کون سی موزوں ہے۔ وہ قلعے سے زیادہ دور نہیں ہٹا۔ بڑی پھرتی سے اس نے اپنے بچے کچے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا، 2 کو آگے رکھا اور ایک حصے کو ان دونوں کے پیچھے بھیج دیا۔ اب اس کا لشکر مقابلے کے لیے تیار تھا۔ گھڑ سوار لشکر قلعے کے ایک اور پہلو کی طرف چلا گیا اور رک کر بڑی پھرتی سے جنگی ترتیب میں آ گیا۔ اس لشکر سے اعلان ہونے لگے کہ قلعہ کے تمام لوگ باہر آ جائیں اور ان مسلمانوں کو گھیرے میں لے کر کاٹ دیں۔ باہر سے آنے والا سوار لشکر حرکت میں آیا اور سالار اوریزی کے ایک پہلو میں اس انداز سے آ گیا جیسے سالار اوریزی کے لشکر کو گھیرے میں لینا چاہتا ہو۔ گھڑ سواروں نے برچیاں بلند کر لی تھیں اور پھر انہوں نے برچیوں کی انیاں آگے کر لیں اور اب انہوں نے حلہ بولنا تھا۔ قلعے کے دروازے کھل گئے اور اندر کا لشکر اس طرح باہر آنے لگا جیسے سیلابی دریا نے بند توڑ ڈالا ہو۔ وہ لشکر سالار اوریزی کے لشکر کے دوسرے پہلو کی طرف چلا گیا۔ اب کوئی شک نہ رہا کہ سالار اوریزی کے لشکر کو باطنیوں نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ سالار اوریزی نے ایک حکم دیا۔ یہ حکم سنتے ہی اس کا لشکر آگے کو دوڑ پڑا اور اس کا ایک حصہ قلعے کے کھلے ہوئے دروازوں کے اندر چلا گیا اور اندر سے دروازے بند کر لیے۔ باقی 2 حصے اس لشکر کی طرف آئے جو اندر سے نکلا تھا۔ باہر سے جو گھڑ سوار لشکر آیا تھا اس نے یہ حرکت کی کہ قلعے کے اندر سے آنے والے لشکر پر حلہ بول دیا۔ دوسرے پہلو سے سالار اوریزی نے حلہ بولا۔ اب یہ صورت بن گئی کہ اندر سے نکلنے والا باطنی لشکر گھڑ سواروں اور سالار اوریزی کے لشکروں کے نرغے میں آ گیا تھا۔ اندر سے آنے والے لشکری حیران و پریشان تھے کہ یہ کیا بنی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ حسن بن صبا نے ان کے لیے مدد بھیجی ہے اور اب محاصرہ کرنے والوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں رہے گا، مگر ہوا یہ کہ وہ خود کٹنے لگے اور گھوڑوں کے قدموں تلے روندے جانے لگے۔ سالار اوریزی کے لشکر کا جو حصہ قلعے کے اندر چلا گیا تھا اس نے قلعے کے اندر والے لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ پھر دروازے کھل گئے اور سالار اوریزی کے لشکر کے باقی دونوں حصے اور باہر سے آنے والے گھڑ سوار جنہوں نے حسن بن صبا کے پرچم اٹھا رکھے تھے قلعے کے اندر چلے گئے اور اللہ اکبر کے نعرے بلند ہونے لگے۔ گھڑ سواروں نے اندر جا کر حسن بن صبا کے پرچم پھاڑے اور پھر جلا ڈالے۔ قلعہ وسم کو مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ یہ کامیابی ایک دھوکے سے حاصل کی گئی تھی۔ دھوکہ یہ تھا کہ مزمل آفندی نے سالار اوریزی سے پوچھا تھا کیا پیچھے سے حملہ آ سکتا ہے، اور اوریزی نے کہا تھا کہ کسی دن بھی پیچھے سے حملہ ہو جائے گا۔ مزمل آفندی کے دماغ میں ایک منصوبہ آ گیا تھا۔ اس نے سالار اوریزی کے ساتھ بات کی اور یہ منصوبہ طے ہو گیا۔ مزمل آفندی بن یونس کو ساتھ لے کر مرو چلا گیا تھا۔ وہاں اس نے سلطان برقیارو کے ساتھ بات کی اور اسے 2000 گھڑ سوار دے دیے تھے اور ان کا کمانڈر ایک سالار بھی دیا۔ اسی رات اس گھڑ سوار نے مرو سے کوچ کیا اور بڑی ہی برق رفتاری سے جا کر اگلی رات تک قلعہ وسمکو کے قریب پہنچ گئے۔ وہ وہیں رکے اور رات وہیں گزاری۔ صبح طلوع ہوئی تو مرو کے ان 2000 سواروں نے قلعہ وسمکو کا رخ کیا اور اس انداز سے پیش قدمی کی جیسے وہ پیچھے سے محاصرے پر حملہ کریں گے۔ انہوں نے حسن بن صبا کے پرچم خود ہی تیار کر لیے تھے۔ قلعے کے اندر کے لشکر نے جب دیوار کے اوپر سے دیکھا تو انہوں نے حسن بن صبا کے نعرے لگائے۔ قدرتی طور پر وہ سمجھے کہ حسن بن صبا نے یہ گھڑ سوار لشکر بھیجا ہے۔ پھر گھڑ سوار لشکر سے اعلان ہوئے کہ اندر کے لوگ باہر آ جائیں اور مسلمانوں کو کچل دیں۔ جو ہی یہ اعلان ہوا اندر کے تمام لوگ جو لڑنے والے تھے باہر آ گئے۔ سالار اوریزی نے اپنے لشکر کا ایک حصہ قلعے کے اندر بھیج دیا اور پھر بیان ہو چکا ہے کہ گھڑ سواروں نے اور سالار اوریزی کے لشکر نے اندر کے لشکر کو کس طرح گھیرے میں لے لیا اور اس کے کسی ایک آدمی کو بھی زندہ نہ رہنے دیا۔ سالار محترم،
فتح کی پہلی رات مزمل افندی نے سالار اوریزی سے کہا، اگر حسن بن صباح کو شکست دینی ہے تو دھوکے سے ہی دی جا سکتی ہے۔ وہ شخص سراپے دھوکہ اور فریب ہے، اس کے لیے ہمیں بھی فریب کار بننا پڑے گا۔ اللہ آپ کو فتح مبارک کرے۔ سالار اوریزی کو یہ فتح بہت مہنگی پڑی تھی۔ تمام مورخ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ وسم کو کا محاصرہ 8 مہینے اور کچھ دن رہا تھا۔ اس عرصے میں سالار اوریزی کا آدھا لشکر کھٹ گیا تھا۔ اگر محاصرین کو دھوکے میں نہ مارا جاتا تو محاصرہ ابھی اور طول پکڑ سکتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قلعے کے اندر خوراک اور دیگر ضروریات کا ذخیرہ اتنا زیادہ تھا کہ قلعے کے اندر لوگ محاصرے سے ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے تھے۔ قلعہ وسم کو وسیع و عریض تھا، اس میں غیر فوجی آبادی بھی خاصی زیادہ تھی۔ ایک کشادہ میدان تھا جس میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لایا جا رہا تھا اور ان کی شناخت ہو رہی تھی۔ سالار اوریزی کی فوج کا ایک عہدیدار تھا جس کا نام شمیر ابلک تھا۔ تاریخ میں اس کا یہ نام تو آیا ہے لیکن یہ نہیں لکھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا۔ نام سے ظاہر ہے کہ وہ سلجوقی یعنی ترک نسل سے تھا۔ اس کا دادا ان سلجوقیوں میں سے تھا جنہوں نے سلطنت سلجوقیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کے ساتھ 4 سپاہی تھے اور وہ دیوار پر جا کر قلعے کے برجوں کی تلاشی لے رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2 سپاہیوں کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ وہ 2 برجوں میں سے 3-4 باطنیوں کو پکڑ کر نیچے بیچ چکا تھا۔ قلعے کے بڑے دروازے کے اوپر ایک اور کمرہ نما برج بنا ہوا تھا جو اونچا بھی تھا اور لمبا چوڑا بھی۔ شمیر ابلک اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس برج میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے اندر سیڑھیاں تھیں جو اس برج کی اوپر والی منزل کو جاتی تھیں۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تو اس کے ایک سپاہی نے سیڑھیوں کے نیچے دیکھا، وہاں کچھ سامان اور بستر وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ اس سپاہی کو یوں شک ہوا تھا جیسے اس نے ان اشیاء کے انبار کے پیچھے 2 چمکتی آنکھیں دیکھی ہوں۔ سپاہی سیڑھیوں پر جانے کے بجائے سیڑھیوں کے نیچے جھک کر دیکھنے لگا۔ وہاں واقعی ایک آدمی تھا جو چھپا ہوا تھا۔ سپاہی کے کہنے پر وہ باہر نکل آیا۔ اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے تھے لیکن اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی۔ سپاہی نے اس سے کہا کہ اپنی تلوار لے آؤ ورنہ اسے زندہ جلا دیا جائے گا۔ وہ پھر سیڑھیوں کے نیچے گیا اور اشیاء کے انبار کے نیچے سے تلوار اٹھا کر لے آیا۔ تلوار خون آلود تھی۔ اس نے تلوار فرش پر پھینک دی۔ شمیر ابلک آدھی سیڑھی چڑھ چکا تھا اور وہیں سے نیچے اتر آیا۔ یہ آدمی شمیر ابلک کی ہی عمر کا تھا اور بڑا صحت مند تھا۔ اس کے چہرے پر کرخ سے تاثرات تھے اور یوں لگتا تھا جیسے وہ جلاد ہو۔ تم بے گناہ نہیں ہو سکتے، شمیر ابلک نے اس سے کہا۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم ڈاکو اور راہزن ہو اور نہ جانے کتنے لوگوں کو اب تک قتل کر چکے ہوگے۔ تمہاری تلوار بتا رہی ہے کہ تم آج ہمارے خلاف لڑے تھے، چلو نیچے۔ ہاں میں ڈاکو ہوں، اس نے کہا، اور میں حسن بن صبا کا پیروکار بھی ہوں۔ میں لڑا بھی ہوں اور تمہارے 3 آدمی قتل کیے ہیں، انتقام لے لو۔ میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میں جانتا تھا کہ میرا انجام یہی ہوگا، لیکن ایک بات سن لو، مجھے قتل کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے، اور اگر زندہ رہنے دو گے تو تمہیں اتنا خزانہ ملے گا یہ قلعہ خرید سکو گے۔ زندہ رہنے کی اب کوئی ترکیب کامیاب نہیں ہوگی اے باطنی، شمیر ابلک نے کہا۔ حسن بن صبا تمہیں چھڑانے نہیں آئے گا۔ تم جس خزانے کی بات کر رہے ہو وہ ہمیں مل گیا ہے۔ اس تہہ خانے کی نشاندہی ہو چکی ہے جس میں اس قلعے کا خزانہ رکھا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں میرا امام شیخ الجبل مجھے چھڑانے نہیں آئے گا، اس نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں قتل ہوں گا، لیکن ایک بات سن لو، میں اس خزانے کی بات نہیں کر رہا جو یہاں تہہ خانے میں پڑا ہے۔ وہ خزانہ جو میں بتا رہا ہوں یہاں سے دور پڑا ہے اور میرے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تم لے لو۔ کیا تم ان سپاہیوں سے ذرا الگ ہو کر میری بات سننا پسند کرو گے؟ اچھی طرح دیکھ لو، میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں، نہ میں تمہیں کوئی دھوکہ دوں گا اور نہ میں دھوکہ دے ہی سکتا ہوں۔ تم 5 مسلح آدمی ہو اور میں اکیلا اور نہتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے اس شخص کی زبان میں کوئی خاص تاثر تھا یا اس سلجوقی عہدیدار کی شخصیت کمزور تھی کہ اس نے اس ڈاکو کا اثر قبول کر لیا اور اس کی بات سننے پر رضامند ہو گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ وہ برج سے نکل کر دروازے کے ساتھ ہی کھڑے رہیں۔ سپاہی نکل گئے تو سلجوقی نے اس ڈاکو کو اپنے پاس بٹھا لیا، لیکن بٹھانے سے پہلے اس نے اس ڈاکو کی جامع تلاشی لے لی تھی۔
وہ جانتا تھا کہ یہ باطنی کس طرح قاتلانہ وار کیا کرتے ہیں۔ میں شامی ہوں، ڈاکو نے کہا۔ میرا نام ابو جندل ہے۔ میں اپنے ساتھ ایک ذمہ داری لیے پھرتا ہوں۔ میری 2 یتیم بھتیجیاں ہیں، دونوں جوان ہیں اور بہت ہی خوبصورت۔ مجھے میرے ساتھیوں نے مشورے دیے تھے اور اب بھی کہتے رہے ہیں کہ میں ان دونوں کو اپنے امام حسن بن صبا کو پیش کر دوں تو وہ مجھے اپنے ہاں بڑا اونچا رتبہ دے دے گا۔ میرے سلجوقی دوست، میں نے دوسروں کی بیٹیاں اغوا کر کے امام کو بھیجی ہیں، لیکن جب اپنی ان بھتیجیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا مرا ہوا بھائی یاد آ جاتا ہے۔ میں انہیں چھپا چھپا کر رکھتا ہوں۔ میں مسلمان ہوں، شمیر ابلک نے کہا۔ میں خوبصورت لڑکیوں کے لالچ میں نہیں آؤں گا، نہ ہمیں اجازت ہے کہ کسی عورت کو اپنی مرضی سے اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ میں جانتا ہوں، ابو جندل نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ان لڑکیوں کو اپنے سالار کے حوالے کر دو گے اور وہ چاہے گا تو خود ان کے ساتھ نکاح پڑھا لے یا اپنی 2 لشکریوں کے ساتھ ان کی شادیاں کر دے۔ لیکن کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ان دونوں کو تم اپنے پاس رکھ لو، ایک کو بیوی اور دوسری کو داشتہ بنا لو؟ میں نے جس خزانے کا اشارہ دیا تھا وہ انہی لڑکیوں کی خاطر ہے۔ مجھے تو قتل ہونا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ان لڑکیوں کو خالی ہاتھ اس دنیا میں چھوڑ جاؤں۔ کیا تم میری بات نہیں سمجھے؟ شمیر ابلک نے کہا۔ میں اپنی مرضی سے کسی عورت کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اگر تم ان دونوں لڑکیوں کو میرے حوالے کر دو گے تو مجھے یہ لڑکیاں چھوڑنی پڑیں گی یا اپنی فوج چھوڑنی پڑے گی۔ کیا ملتا ہے تمہیں اس فوج میں؟ ابو جندل نے کہا۔ اور کیا ملا ہے تمہیں مسلمان ہو کر؟ تم سمجھتے ہو کہ تم نے اپنی عاقبت سنوار لی ہے، لیکن میں تمہاری دنیا بھی سنوار دوں گا۔ پہلے میری پوری بات سن لو، پھر انکار یا اقرار کرنا۔ وہ خزانہ تم خود کیوں نہیں لے لیتے؟ شمیر ابلک نے پوچھا۔ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے، ابو جندل نے جواب دیا۔ صبح تک میں قتل ہو چکا ہوں گا۔ اگر تم مجھے قتل ہونے سے بچا لو گے تو بھی میں اکیلا اس خزانے تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ میرے تمام ساتھی مارے جا چکے ہیں، مجھے کم از کم 4 آدمیوں کی ضرورت ہے۔ وہ خزانہ یہاں قلعے کے قریب نہیں ہے۔ تم میرا ساتھ دو گے اور 4-5 سپاہی رازداری سے ساتھ لے آؤ گے تو ہم اس خزانے تک پہنچ کر وہاں سے نکال لیں گے، اور وہاں لے جا کر تم مجھے اور میرے سپاہیوں کو بڑی آسانی سے قتل کر سکو گے۔ شمیر ابلک نے کہا۔ اور اگر میں وہ خزانہ تمہارے ساتھ مل کر نکال بھی لوں تو کیا میں واپس اپنی فوج میں آ سکوں گا؟ پھر فوج میں واپس آنا ہی نہیں، ابو جندل نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ ہم دونوں ملک ہندوستان یا دیار حجاز یا مصر کو چلے جائیں گے اور وہاں شاہانہ زندگی بسر کریں گے۔ پہلے میرے گھر چلو اور میری بھتیجیوں کو دیکھ لو۔ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ مجھے باطنی اور ڈاکو سمجھ کر قتل کر دو۔ قتل سے پہلے میں تمہیں اس جگہ کا راستہ اور نقشہ اچھی طرح سمجھا دوں گا، لیکن تم میرے بغیر وہاں تک پہنچ نہیں سکو گے۔ وہ خزانہ آیا کہاں سے؟ شمیر ابلک نے پوچھا۔ اور وہ اس جگہ کیوں رکھا ہے جہاں تم بتا رہے ہو؟ آج میں ہر بات سچی اور کھری کر رہا ہوں، ابو جندل نے کہا۔ میں پیشہ ور ڈاکو اور راہزن ہوں، یہ میرا آبائی پیشہ ہے۔ میرے باپ کا بھی یہی کام تھا اور دادا کا بھی، اور شاید دادے کا دادا بھی یہی کام کرتا ہوگا۔ اس علاقے میں حسن بن صبا کا عقیدہ پھیل گیا اور اس کے اپنے ڈاکو قافلوں کو لوٹنے لگے تو میں مجبور ہو کر اس کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ اب ہم لوگ الگ تلگ قافلوں کو نہیں لوٹ سکتے تھے۔ ہمیں حسن بن صبا کی پشت پناہی اور مدد حاصل ہے۔ میں نے حسن بن صبا کے پاس جا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس کا مرید ہو گیا، لیکن آج تک مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ ہم جتنا مال لوٹتے تھے وہ سارے کا سارا قلعہ علموت بھیجا جاتا تھا، اس میں سے ہمیں تھوڑا سا حصہ مل جاتا تھا۔ میں نے اپنے پرانے گروہ کے آدمیوں سے کہا کہ لوٹ مار ہم کریں اور خطرے میں ہم اپنے آپ کو ڈالیں اور مال سارا دوسرے لے جائیں، تو کیوں نہ ہم یہ کام ہی چھوڑ دیں یا اپنے امام کو دھوکہ دے دیں اور آدھے سے زیادہ مال خود ہی رکھا کریں۔ میرا پرانا گروہ بھی امام کے گروہ کے ساتھ مل گیا تھا۔ میں نے اپنے ان پرانے ساتھیوں کے ساتھ یہ بات کی تو انہیں میری بات اچھی لگی۔ ہم نے یوں کرنا شروع کر دیا کہ کسی قافلے کو لوٹتے تھے تو لوٹ مار کے دوران میرے گروہ کے 2-3 آدمی چاندی اور نقدی اپنے پاس چھپا کر وہاں سے کھسک جاتے اور بہت دور نکل جاتے تھے۔ یہ مال وہ کہیں زمین میں دبا دیتے تھے۔ کچھ دنوں میں اپنے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر وہاں جاتا اور مال نکال کر اس جگہ پہنچا دیتا تھا جو میں نے تمہیں بتائی ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیا کرتے۔
آج تک میرے کسی آدمی نے یوں نہیں کیا کہ یہاں سے غائب ہو جاتا اور اس جگہ سے خزانہ نکال لے جاتا۔ یہ ہے حقیقت اس خزانے کی۔ یہ تو مان لیا، شمیر ابلک نے کہا، لیکن میں تم پر اعتبار کس طرح کروں؟ تم باطنی ہو اور باطنی پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ اس کی سوا کچھ نہیں ہوتا کہ انسان قتل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، ابو جندل نے کہا، میرا کوئی مذہب نہیں، نہ کوئی عقیدہ ہے۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ حسن بن صبا ہماری پشت پناہی کرتا ہے اور پناہ بھی دیتا ہے۔ اب ایک کھری سی بات سن لو، تم مسلمان ہو اور اس امید پر کوئی برا کام نہیں کرنا چاہتے کہ مر جاؤ گے تو خدا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ خدا نے آسمانوں میں جنت بنائی ہے، لیکن ساری عمر نیک پاک رہو گے تو تم اس جنت کے حقدار بن سکو گے۔ اس کا کیا اعتبار کہ خدا کی جنت کا وجود ہے کہ نہیں؟ تم یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ تم نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ انسان دانستہ طور پر بھی گناہ کر گزرتا ہے۔ حسن بن صباح نے زمین پر جنت بنا دی ہے، میں نے یہ جنت دیکھی ہے، لیکن اس میں جانے کی کبھی خواہش نہیں کی۔ کیوں نہ ہم اپنی جنت خود بنا لیں؟ ہم بنا بھی سکتے ہیں۔ وہ خزانہ ایسا ہے جو ہماری 3 نسلیں عیش کرتی رہیں تو بھی ختم نہ ہوگا۔ شمیر ابلک کو چپ سی لگ گئی اور اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف پتہ لگتا تھا کہ وہ قائل ہو گیا ہے اور گہری سوچ میں چلا گیا ہے۔ میرے سلجوقی دوست، ابو جندل نے کہا، میں تمہیں ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں۔ خوش نہ ہو کہ تم نے قلعہ فتح کر لیا ہے، امام شیخ الجبل کا لشکر آ ہی رہا ہوگا۔ اس لشکر میں وہ فدائی ضرور ہوں گے جو شیخ الجبل کے نام پر جانیں قربان کرنے پر فخر کیا کرتے ہیں۔ تمہارے لشکر میں کوئی ایک آدمی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اس قلعے میں خزانہ بھرا ہوا ہے جو تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ تہہ خانے میں ہے، لیکن تمہیں یہاں سوائے موت کے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سارا خزانہ اگر یہاں سے مرو چلا بھی گیا تو تمہیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ سلطان کی ملکیت ہوگا۔ میرے گھر چلو، تم دیکھو گے کہ میری دونوں بھتیجیوں کے سوا وہاں کوئی بھی نہیں۔ ویسے بھی ہمیں گھر جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بھتیجیوں کو تمہارے دوسرے لشکری لے جائیں اور سالار کے حوالے کر دیں۔ تم جب ان لڑکیوں کو اپنے سالار کی ملکیت میں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ تم نے پہلے انہیں کیوں نہ دیکھ لیا اور کیوں نہ انہیں غائب کر دیا۔ ہاں، شمیر ابلک نے کہا، ہمیں چلنا چاہیے۔ میرے سپاہی یہ نہ سوچیں کہ معلوم نہیں ہم آپس میں کیا ساز باز کر رہے ہیں۔ تم یہیں بیٹھو، میں ان کے ساتھ بات کر لوں۔ شمیر ابلک ابو جندل کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر باہر نکلا اور اس نے اپنے چاروں سپاہیوں کے ساتھ یہ ساری باتیں کر لی جو اس کے ساتھ ابو جندل نے کی تھی۔ وہ خود ذمہ دار عہدیدار تھا لیکن قائل ہو گیا تھا۔ یہ تو سپاہی تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کا عہدیدار خزانے اور 2 لڑکیوں کے چکر میں آ گیا ہے تو اس کا ساتھ دینا ہی بہتر ہے۔ کیا آپ نے یقین کر لیا ہے کہ یہ شخص ہمیں دھوکہ نہیں دے گا؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ یہ اکیلا ہے اور ہم 5 ہیں، شمیر ابلک نے کہا، اور ہم نے اسے نہتہ کر دیا ہے۔ میرا ساتھ دو اور اس بات کو راز میں رکھنا۔ شمیر ابلک برج میں گیا اور ابو جندل کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ شمیر ابلک نے اسے کہا کہ وہ ایسے راستے سے اپنے گھر کو چلے کہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ ابو جندل اس قلعے کی بھول بھلیوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ انہیں قلعے کی دیوار کے ایسے حصے میں لے گیا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ ابو جندل انہیں ادھر سے اتار کر ایک اندھیرے راستے سے اپنے گھر لے گیا۔ اس نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے بار بار دستک دی تو بھی اندر خاموشی رہی۔ وہ سمجھ گیا کہ لڑکیاں ڈر کے مارے دروازہ نہیں کھول رہی۔ آخر اس نے بلند آواز سے لڑکیوں کو پکارا، تب دروازہ کھلا۔ ابو جندل نے اندر جاتے ہی کہا کہ گھبرائیں نہیں، یہ اپنے دوست ہیں۔ شمیر ابلک نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ وہ صحن میں ہی رہیں اور خود وہ ابو جندل کے ساتھ ایک کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں فانوس جل رہا تھا۔ ابو جندل نے دونوں لڑکیوں کو بلایا۔ شمیر ابلک نے لڑکیوں کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ تو بالکل جوان اور بہت ہی خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ دیکھو لڑکیوں، ابو جندل نے لڑکیوں سے کہا، یہ مسلمان فوج کے کماندار ہیں، انہوں نے میری جان بخشی کر دی ہے اور تمہاری ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی ہے۔ دونوں لڑکیاں شمیر ابلک کی طرف لپکیں اور اپنے بازو اس کے گلے میں ڈال دیے، اور ایک اس کے ایک طرف اور دوسری طرف بیٹھ گئی اور اپنے گال اس کے گالوں سے ملنے لگی جیسے وہ ان کی خون کے رشتے کا کوئی عزیز ہو۔ ان لڑکیوں نے ایسے والہانہ فن کا عملی مظاہرہ کیا کہ شمیر ابلک تو جیسے ہپنوٹائز ہو گیا تھا۔